بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الحجر ترتیب کے لحاظ سے 15ویں نمبر کی سورت ہے۔ الحجر قوم سمود کی سرزمین کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں قوم سمود آباد تھی اور اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ پتھر سے اونٹنی کو نکال کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی بھی بچے سمیت شیردار، تازہ تازہ۔ جب معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور پھر اس طلب کے بعد اس پہ ایمان نہ لایا جائے تو پھر اللہ کا یوں ایسے عذاب نازل ہوتا ہے نا، اور اللہ ایسے عذاب دیتا ہے، اس سے پہلے بھی نہ کسی کو دیا اور نہ اس کے بعد دے گا، شدید ترین عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو جب حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، سمجھایا، بجایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر ہی دیا، بچے سمیت، دودھ دینے والی اونٹنی، اور پھر کہہ دیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے۔ اور پھر اس قوم کے جو پانی کے چشمے تھے باری مقرر کر دی گئی، ایک دن پانی تم پیو گے، ایک دن اونٹنی پیے گی، اور اونٹنی وہ پانی اتنا پی تھی کہ چشمے کے چشمے چٹ کر جاتی تھی، سمیٹ جاتی تھی۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پھر اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کی کونچیں، اس کی گردن، اس کی ٹانگیں، یعنی اس کو تکا بوٹی بنا دیا، اور وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا دنیا کا سب سے بدترین اور بدبخت بندہ ہے۔ سورہ والشمس میں دیکھیے، اذ انبعث اشقاها، اشقا سب سے زیادہ سخت دل، بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو لہٰذا اللہ نے فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے ایک چیخ، ایک کڑک بھیجی، اس کی وجہ سے سارے زمین بوس ہو گئی، سارے لملیٹ ہو گئے زمین پہ۔ تو لہٰذا معجزہ طلب کرے اور معجزے کے بغیر ایمان لائیں، پھر نبی پہ ایمان لائیں، انکار ہوگا تو پھر عذاب بھی ایسا سخت ہوگا۔ بہرحال یہ اس قوم کا واقعہ ہے جس نے مطالبہ کیا تھا، جس نے معجزہ طلب کیا تھا حضرت صالح سے، پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ وہ تو اللہ کا نبی ہے، اور نبوت انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، عطا میں سب سے بڑی عطا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی نہیں، اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا تعالیٰ خود ہے۔ اس سے طلب کر رہی ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ وہ جب اللہ سے کوئی بات طلب کرتا ہے نا تو اللہ پھر رد نہیں کرتا۔ یہ تو عام بندے، نیک صالح پرہیزگار متقی کی بات ہے۔ اتانی عبدی اجلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تم کو ربانی بنا دوں گا، تم جب کسی چیز کے لیے کہو گے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ یہ تو ہم ربانی کے لیے ہے، کہاں ربانی، کہاں نبی۔ تو لہٰذا اس تفصیل کو، اس واقعے کو ان مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جو کوئی سورہ ہجر کی تلاوت کرے گا مہاجرین اور انصار کی نیکیوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جائے گا. انصار اور مہاجرین ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز خرچ کریں تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ کی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے. اس تنگی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور نبی کے ساتھ اپنے مقامات کو، اپنے مکانات کو، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر ہجرت کر جانے والے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مہاجرین نے یہ دیکھا کہ ماں باپ، بہن بھائی، مال و اولاد، جائیداد چھوڑ دیا سب نبی کے پیچھے، اور آگے انصار نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان کی نیکیوں کا معمولی نیکیاں ہیں. فرمایا کہ جو کوئی اس صورت کو پڑھے گا مہاجرین اور انصار کی نیکیوں کے برابر اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر کوئی شخص سورہ ہجر 3 دفعہ پڑھ کر خرید و فروخت کرے تو اس سال میں اسے کوئی نقصان ذرہ بر بھی نہیں ہوگا، اور اس خرید و فروخت کے اندر برکت ہی برکت ہوگی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. ویسے بھی جب کسی کے ساتھ لین دین کریں تو چیز لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو اس چیز میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، خیر و برکت ہوگی. جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دیتے نا، نہ دینے کی فکر نہ نقصان کی فکر. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہر چیز ادھر ہی جانے والی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا ہے نا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ زوال پذیر ہے، وہ ضائع ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم جو مال دیتے ہو نا ربا کی صورت میں، سود کی صورت میں، تاکہ لوگوں کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم مال اللہ کی رضا کی خاطر غربا کو، مساکین کو دیتے ہو وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، فاولئک هم المضعفون، وہ کئی گنا بڑھتا ہے. تو لہٰذا خرید و فروخت کے وقت ان اسماء کا، ان آیات کا ورد کرنا پورے سال کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. اور اگر کسی بندے کو کوئی جسمانی مرض ہو، مثلا جگر بڑھ گیا ہو، سخت ہو گیا ہو، تیلی بڑھ گئی ہو، پھیپھڑے یعنی اندر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اگر خراب ہو گیا ہو تو سورہ ہجر کو 7 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، یا اس کو لکھ کر اس کے پانی کے اوپر دم کر کے گول کے پی لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم میں سے، اپنے فضل سے ان ساری تکالیف کو دور کر دے گا. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، تیلی بڑھ گئی، جگر کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں لکیر کا فقیر ہوں. میں جو چیز پڑھتا ہوں نا تو پھر اس کو آزماتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے کسی بک میں پڑھا تھا نا کہ بغیر نقطوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر، پڑھ کر دم کریں، لکھ کر تو ایک بینگن اس کے اوپر لکھ کر دے دیں، جگر ہو گیا، تیلی ہو گئی، دل ہو گیا، جو بھی بڑھ گیا ہو، سکڑ گیا ہو، جو بھی ہو، تو مریض کی چارپائی کے اوپر لٹکا دیں اس بینگن کو، یا کوئی بھی سبزی تازہ لے لیں، توری لے لیں،
बैंगन ले लें, वो लौकी ले लें, उसके ऊपर लिखाई करके कोई रस्सी धागा डाल के मरीज़ की चारपाई के ऊपर लटका दें। जो वो खुश्क होती जाएगी मर्ज़ जाता रहेगा, मर्ज़ जाता रहेगा। इसको पढ़कर दम करें, पानी पे दम करके पिलाएं, लिख कर पेट के ऊपर फेरें, घुमाएं, बांधें तावीज़ की सूरत में। अल्लाह तबारक व तआला इन अमराज को सलब कर लेता है। ये अमराज हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये अल्लाह का वादा है, ये नबी का फरमान है। जो शख्स सूरह हिज्र रोज़ाना 11 बार पढ़ेगा, इसको बातनी उलूम की दौलत से नवाजा जाएगा। और बातनी उलूम से बंदा दुनिया भर की मालूमात, जो आँख बंद करने की देर होती है अर्श मुअल्ला तक पहुँच जाती है, तख्त सरा तक पहुँच जाती है। बंदे का ये कमाल हो ना, ऊपर देखे अर्श उला, नीचे झुकाए तख्त सरा। मैं बैठा हुआ था मजलिस में अपने पीर मुर्शद की, कराची में। एक जर्नल साहब आए, बैठे हुए थे वहाँ एक बंदे ने कहा कि हुजूर ये मेरा बेटा है, इसको नौकरी नहीं लग रही है, आप मेहरबानी करें। तो आपने पूछा कि आपका बेटा क्या पढ़ा है? उसने बहुत सारी डिग्रियां गिनवा दी, ये 2-4 मिनट के बाद पूछा, हुजूर आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर आपने फरमाया तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है? हुजूर अभी तो डिग्रियां गिनवा के देखी आपके, हाँ डिग्री का म्यार क्या है, क्या क्राइटेरिया है? तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे नज़दीक डिग्री वो है, जब नज़र उठाए तो अर्श उला तक जाए, जब नज़र झुकाए तो तख्त सरा तक जाए। ये हमारी डिग्री होती है। वो जर्नल साहब के हवाले कर दिया इसको। दूसरे तीसरे ही दिन उसकी अपॉइंटमेंट आ गई। हम उस पे जाते थे ना, हफ्ता हफ्ता पूरा पीर साहब के आस्थाने पे रहते थे, बड़ी बातें सुनते थे। अल्लाह करोड़ हार रहमतें करे उनकी कब्र पर, उनके सदक़े से हम चल रहे हैं, उनकी निगाह करम है। फरमाया करते थे हमने पक्की पकाई खाई है, मैं तुमको भी पक्की पकाई खिला रहा हूँ। और अल्लाह का करम है ना, ये देखे ना, ये ऊपर तस्वीर नज़र आ रही है, ये बाबा ताजुद्दीन जो फरमाते हैं, बाबा ताजुद्दीन जिसे देता है ना उससे कोई ले नहीं सकता, और जिसके से ले उसको कोई दे नहीं सकता। ये हसनी हुसैनी इमाम हसन अस्करी की औलाद में से हैं, अहले बैत में से हैं। और अहले बैत जिसे देते हैं ना, दिल खोल के देते हैं, दे के फिर लेते नहीं हैं। ये भी तो वो अपने दुश्मनों को भी अनायात से नवाजते हैं। तो बहरहाल उलूम बातिनी फराम होते हैं सूरह हिज्र के पन्ने से। अगर कोई शख्स सूरह हिज्र को 120 मरतबा पढ़े तो वो अमराज खबीसा से महफूज रहे। जितनी भी खबीस किस्म की बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर हकीम तबीब आजिज़ आ जाते हैं, सूरह हिज्र से काम लें। मैं कहा करता हूँ इतनी लंबी लंबी सूरतें अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं तो सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वही बात आती है, जब सुना हुआ ना पूरे कुरान का ख़ुलासा सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का ख़ुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का ख़ुलासा बिस्मिल्लाह की बे में, और उस बे का ख़ुलासा उस नुक्ते में, और उस नुक्ते के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा अना नुक्ता तो हो, मैं वो नुक्ता हूँ। लोग ज़मीन के रास्ते कम जानते हैं, अली आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानते हैं। ज़मीन के रास्तों को कम जानता हूँ, आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ। वो कौन सी आयत है, वो कौन सी वही है जिसके शान नज़ूल के बारे में अली को पता ना हो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इस कुरान और अहले कुरान के सदक़े अल्लाह हम सबको अपने फजल व करम में रखे।